اور پورے ان کو زندگی کے لائف سائیکل سے گزارا جائے گا. یہ ہم نے نئے قرضے لیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے قرضہ جات ہیں وہ سارے اکنامک پروڈکٹیوٹی کے لیے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ان قرضوں کے پیچھے پھر سبسڈی بھی دی جائے اور انٹرسٹ بھی دیا جائے. ابھی ٹوٹل کتنے ہو گئے پنجاب کے جو ہے قرضہ جات جو دینے آپ نے انٹرنل ایکسٹرنل ملا کے؟ جی یہ اسی لیول کے مطابق ہے، 1200 کے لگ بھگ ہی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے اکاؤنٹ 2 کے قرضے بھی آتے رہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے بعد اس کتاب کو دیکھ لیں تو آپ کو اس میں ساری ڈیٹیل. ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے چونکہ بیسیکلی یہ جو تاریخ ساز آپ نے ریونیو کلیکشن کی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں کہ کس طرح سے آپ اس کو نہ صرف سرپرست میں لے کے گئے ہیں بلکہ آپ نے اب وہ جو انسپیکٹرز جا کے جو دکاندار، کارخانے والے اور عام کاروباری سے انڈر دی ٹیبل اپنی جیب بھر کے آ جاتے تھے اور خزانہ خالی رہتا تھا، پہلی دفعہ وہ ٹرانسپیرنٹ کلیکشن جو ہے اس سے خزانہ بھرا. تو وہ تھوڑا سا سائی صاحب آپ اس پہ اپڈیٹ دے دیں. اس پہ جو بات میں نے پہلے بھی عرض کیا، جدت ٹیکنالوجی، ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے. ہم نے اپنے آڈٹس کو، اور سب سے بڑی جس چیز نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ہے ورک شاپس. ٹیکس پیئرز کے ساتھ ہم نے 50 سے اوپر ورک شاپس کی ہیں، ان کی آگاہی کے لیے، ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے. جب آپ کی عوام کو، ٹیکس پیئر کو اپنی حکومت وقت پہ اعتبار ہوتا ہے، اعتماد کرتے ہیں، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ٹھیک خرچ ہوگا، تو وہ آپ کو اسی طرح ریوارڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ میجر فیکٹرز تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پنجاب کی ٹیکسیشن کی گروتھ میں. ہم اس کی ویکلی مانیٹرنگ کرتے تھے، جہاں جہاں ایریاز ویک تھے ان کو ہم نے صحیح کیا ہے. ہم نے اپنی جیوگرافک پریزنس کو بڑھایا ہے، چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی جہاں جہاں گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ اس چیز کو فروغ دیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ 2020 میں تو آٹا چینی کے جو ریٹ تھے وہ کم نہیں ہو سکے، 2021 میں اب یہ ریٹ کم ہوں گے، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ عوام کو ریلیف ملے گا اس میں؟ یہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس میں کاسٹ آف پروڈکشن اور سیل، اس کے درمیان جو بھی اس میں ذخیرہ اندوزی کی جائے یا پروفیٹیرنگ کی جائے، اس کو ہر لحاظ سے ہم نے ہر سکیل کے اوپر ایلیمنیٹ کرنا ہے. اور وہ نہ صرف ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ مانیٹر ہو رہا ہے، وہ چیف منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کے اندر پروفیٹیرنگ بالکل نہیں ہونے دینی. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر کہیں بھی ہمیں شکایت موصول ہو اس پہ فوراً ایکشن کیا جائے. مخدوم صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے طلباء کے لیے، ریسرچ اسکالرس کے لیے، جرنلسٹوں کے لیے ایک فری انٹرنیٹ پروجیکٹ دیا ہوا تھا جسے ہم پنجاب وائی فائی پروجیکٹ کہتے تھے. یہ فری آف کاسٹ صوبے میں 200 جگہوں پہ اس کی سروسز دی جا رہی تھی. ایک ہفتہ گزر گیا ہے، 195 ملین روپیہ آپ اس پہ سبسڈی دیتے تھے، ٹھیک ہے. ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اپنا یہ پروجیکٹ بند کر دیا. پنجاب وائی فائی فری سروس کا پروجیکٹ جو ہے یہ ایک ہفتے سے بند کر دیا گیا ہے. 195 ملین کی سبسڈی اس پہ دی جاتی تھی، اور اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے میں 200 جگہوں پہ جہاں کالجز تھے، یونیورسٹیز تھی، پریس کلب تھے، لائبریریز تھی، وہاں یہ سروس فری تھی. یہ سروس بند کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا جو لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں طلباء، ریسرچ اسکالرس، صحافی جو مستفید ہوتے تھے، ان سے یہ اپنے سروس کیوں اپنے واپس کیوں لی ہے؟ جس پہ دیکھیں ہماری حکومت یہاں آج جو بیٹھے ہیں ہم آپ کے سامنے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ عوام میں شعور آئے. اور شعور میں انٹرنیٹ، وائی فائی، آپ کے یہاں پہ فری وائی فائی کا ہونا، لوگوں کا، طالب علموں کا ریسرچ کرنا، کریوسٹی، اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا، یہ تو بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. میں اس کے قواعد سے واقف نہیں ہوں کہ یہ بند کیا گیا ہے. البتہ فائنانس سیکٹری یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہم اس کو بھی لک انٹو اٹ، اور میرے خیال سے مثبت پروگرام تھا، اس کو چلانا چاہیے. سر پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ریفارم اسٹریٹجی رپورٹ ابھی آپ نے ریلیز تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تو آپ کیا 2025 جی ایک منٹ، آپ نے خواجہ صاحب جو سوال کیا عوامی مفاد کا سوال ہے، اور یہ اسی نیگیٹو پرسیپشن اور ریالٹی کا جو مس میچ ہے، گیپ ہے، اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے.
سیکٹری صاحب اس پہ اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ ایکچوئل ریالٹی بیسڈ فیکٹ بیسڈ کرنٹ سچویشن کیا ہے. خواجہ صاحب آپ سے رابطہ رہتا ہے جی, میں اس کی وہ ڈیٹیلز لے لوں گا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں 100% ہم نے ان کی فنڈنگ ریلیز کر دی تھی جولائی میں جی, 100% آن گوئنگ کی. اور جو نیا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی ہے. ابھی آپ کو منسٹر صاحب نے بتایا مور دین 50% ریلیز ہو چکا ہے جی. یہ ابھی سال کا پہلا جو مالی سال کا جو پہلا ہاف تھا اس کے اندر اتنی زیادہ ریلیزز ہوئی ہیں. تو اگر نان ڈیولپمنٹ سے فنڈ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب. اگر کوئی ایسی چیز ہے خواجہ صاحب پروگرام اچھا ہے, میں وہی آپ کو عرض کی نا, جس اس کو ختم نہیں ہونے دیں. لاسٹ کوسچن, اسٹریٹجی کی رپورٹ آپ نے 2025 کے ٹارگٹ آپ نے بنائے ہیں, تو کیا ٹارگٹ آپ 2025 پنجاب گروتھ اسٹریٹجی کی بات کریں, پنجاب گروتھ اسٹریٹجی کی کیا آپ کے ٹارگٹس ہیں؟ اس میں ٹیکس پیئر کو بہت زیادہ آپ نے فوکس کیا ہے کہ ٹیکس پیئر اسٹریٹجی کی بڑھائی جائے گی. پی ایس ایم کی بات. تو اس میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کے 10% ٹیکس پیئر جو ہے وہ کم بھی ہوا ہے. اور دوسرا 6 ماہ کے دوران آپ نے آسٹیرٹی میئرز کے دوران کیا سیونگز کی ہیں پنجاب میں, اور آپ کی ڈویزیبل گول میں ایکسپیکٹیشن اب تک کتنی ہے وہ بھی بتا دیجیے. جی اس میں پہلے سیکنڈ پارٹ کو میں آپ کے ٹیکل کر. آسٹیرٹی کے اندر ہم نے اس وقت 37 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کو ریگریٹ کیا. اس مالی سال کے اندر ہم نے کوئی آسٹیرٹی کی میٹنگ کے اندر کوئی گاڑی وغیرہ اپروو نہیں کی, کیونکہ جہاں ہمیں ضرورت نہیں سمجھ آ رہی تھی ہم نے بالکل اس کو اس وقت زیرو پہ رکھا. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ پبلک ریفارم اسٹریٹجی, ہاں ٹیکس بیس. دیکھیں ٹیکس بیس تھوڑا سا آپ کی کانٹریکشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے جب ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں تو جو بیچارہ ایک آدھ باری بھی کہیں اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ ہوتا ڈیڈ ہے, وہاں پہ والیومز نہیں ہوتے. بہت ساری بزنسز اس وقت آپریٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی. ہم جا رہے ہیں اب ایکچوئل ٹیکس پیئر کے پاس, ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہے جو اب دیکھتا ہے کہ جی کہاں کس فار ایگزامپل آپ کے بہت سارے یہ لگژری کے فنکشنز ہوتے ہیں, ویڈنگ ہالز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا میں, تو اس کے تھرو بھی بڑا پتہ چلتا ہے, اور بہت سارا اس طرح سے اب ٹیکس بیس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو کہا پہلے کہا ڈیجیٹائزیشن, انٹیلیجنس بھی ڈیجیٹائزیشن بیسڈ ہے. فوکس از کہ ہم نے آٹومیشن کو لے کے آنا ہے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. ڈویزیبل پول کی ایکسپیکٹیشن سے میں آپ کو بتا دوں, ڈویزیبل پول کی ایکسپیکٹیشنز ہماری ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا کنزرویٹو فگر رکھنا چاہیے انسان کو, کہ جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے سمجھیں کہ 5 ٹریلین کا اگر فیڈرل کا گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے تو اس سے اگر کم بھی ہو جائے تو آپ کی اپنی ایکسپنسز کو زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ کرنے کے لیے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے, ہمارا ایک بفر زون ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس. اگر فیڈرل گورنمنٹ وہ پورے ٹارگٹس اچیو کر لیتی ہے تو وہ ایک سرپلس کا پول کریٹ ہو جاتا ہے جو اگلے سال کی پہلی ماہ میں ہمیں مل جاتا ہے. نہیں ہوتا تو ہم نے اپنے اخراجات کے اندر اس کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے, یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشن کی شارٹ فال ہے وہ ہم نے اپنے سسٹم کے اندر پہلے ہی بلٹ ان کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا میں اے ڈی پی کو 200 ارب سے ایکسٹرا دکھا دیتا, یا اس ہوائی 200 کو میں سیپریٹ پارک کر لوں اور اپنی اے ڈی پی کی یوٹیلائزیشن 90% سے اوپر رکھوں, اور عوام کو حقائق پہ ہم مبنی بات کیا کریں. کے پاس جو آپ کی پینڈنگ لائبلٹیز ہیں اس میں آپ کو اب تک کتنا مل چکے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے بہت پچھلی حکومتوں کی نسبتاً ہمیں وہاں پہ جن چیزوں پہ ہماری بات ان سے چلی ہے بڑے پازیٹیولی انہوں نے لیا. ایک ہماری 5 بلین کی پرانی ٹرانزیکشن تھی وہ ہم نے کلیم کی تھی. اوور آل تقریباً 23 بلین کے ہمارے واجبات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایگری کر کے ریزالو کر لی. بہت شکریہ جی آپ سب کا.